السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل الحمدللہ۔ بڑا اچھا جو ہے رسپانس آ رہا ہے الحمدللہ، لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کامنٹس بھی کر رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے مسئلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں جی۔ انہیں کامنٹس میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اپنی پہچان کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ایک سرکار وائس صاحب کا شعر ہے جس سے آغاز کرتے ہیں کہ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے، کس سلسلے سے جا ملی کس سلسلے کی بات۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دیں، شعور دیا، کان دیے، حواس خمسہ دیے، اور ان سے آپ چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور ایک آپ کو سسٹم دیا، کاسموس سسٹم دیا آپ کو سارے کا کہ یہ کائنات یہ ایسے ہے اور کائنات سے باہر بھی کچھ ویسے ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں دکھا دی گئیں، کچھ کا شعور دے دیا گیا، اور اس کے بیچ میں ہمیں پلیس کر دیا گیا اور کہا کہ اب تم غور کرو سبحان اللہ، کہ اب تم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو، اور اتنی بڑی کاسمک سسٹم میں، اتنے بڑے کاسموس میں تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہاری ریکگنیشن کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، یہ سب باتیں ہمیں اسلام نے دے دی تھی، ایک پیرامیٹر دے دیا، اور غور کرنے کے لیے کہا کہ غور کرو، آسمان کو دیکھو، آسمان کے ستاروں کو دیکھو، زمین دیکھو، دریا دیکھو، سمندر دیکھو، پہاڑ دیکھو، بادل دیکھو، فطرت دیکھو، فطرت کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کو دیکھو۔ جیسے سرکار کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو بادل ہیں یہ بات کرتے ہیں، تو ان سے بات کیا کرو، ان سے اپنی کنیکٹیویٹی کو بحال کرو۔ میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں نا پیچھے ایک لگا ہوا تھا، آم کا پودا لگا ہوا تھا، تو وہ درخت کی شکل کچھ لے گیا ہوا تھا، تو ابھی اس کے اوپر نا بور نہیں لگتا تھا آم کا پھل سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نا آم کے درخت کو کہہ کے آؤ کہ اگر تم نے اگلے سال پھل نہ دیا ہم تمہیں کاٹ دیں گے۔ تو میں گیا، جا کے میں نے جیسے میسج سنا تھا میں نے درخت کو ویسے میسج سنا دیا، تو اگلے سال اس کے اوپر بور آ گیا۔ تو آپ نے کہا وہ تم نے بات کی تھی نا اس سے جا کر، تو وہ سنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پودے بھی سنتے ہیں، جانور تو سنتے ہی ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تو سرکار کہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جانے سے پہلے ایک دفعہ سن کے ضرور جانا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جلوہ جو ہے نا یہ ہے تو ادھر کا، لیکن یہ ادھر بھی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک شعر ہے سرکار کا، تم جسے چاہو اپنا طلبگار بنا لو، بازار سے گزرو تو خریدار بنا لو، واہ۔ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی ہیپننگز ہیں کہ آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے اس دنیا کا شعور اور اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہیں کہ اگر آنکھوں سے دیکھنا ہے سارا کچھ، تو لیکن کچھ اور بھی کبھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گزرا ہوا شخص جو یہاں سے دار فانی سے گزر گیا ہوا ہے، تو وہ آ کے کچھ کہہ جائے آپ سے، تو آپ کی آنکھیں کی حیرت وہاں پہ ختم ہو جائے گی کہ وہ اس کو تو گئے ہوئے ایک زمانہ ہوا، یہ کیسے اب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بابا بلے شاہ صاحب کہاں گئے تھے؟ قصور کے؟ نہیں پیچھے کدھر سے تھے؟ تو بندے نے کہا کہ جی وہ میں نے کتاب میں پڑھا آزاد کشمیر کے تھے۔
تو دوسرے شخص جو ساتھ کھڑا تھا اس نے کہا نہیں اچ شریف کے تھے، اچ شریف سے آئے تھے وہ یہاں پر. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کتاب میں پڑھا آزاد کشمیر. انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں ادھر سے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچ شریف سے آئے ہوئے جی. تو یہ کبھی کبھی ادھر کا جلوہ جو ہے نا وہ ادھر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے خیال آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی رانائیاں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ جیسے جیسے آپ کی نظر یا باطن آپ کا روشن ہونا شروع ہوتا ہے نا، ویسے ویسے آپ کو اپنی کنیکٹیویٹی بھی اس کے ساتھ ایک فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اشیاء کے ساتھ، ان کی حیثیت کے ساتھ، ماہیت کے ساتھ آپ کہیں پہ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بارش کے ساتھ ایک آپ کی رم جھم چل رہی ہوتی ہے. موسم اچھا ہو تو آپ کے دل کا موسم اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ سرکار والا صاحب نے کہا کہ جتنا پانی ہے نا دریا کا یہ سارا سمندر پہ جاتا ہے، اور سمندر میں کہتے ہیں ایک عرش بھی ہوتا ہے اللہ کا. تو کئی بزرگ جو ہے نا اللہ کو چٹھیاں لکھتے رہے دریا میں، میسیجز اللہ تعالیٰ کو بھیجتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سنتا ہی ہے، ہر جگہ پہ سنتا ہے، ہر دل کے راز تک جو اندر ہیں وہ تو جانتا ہے. لیکن کئی لوگ اپنی محبت میں اللہ کو چٹھیاں بھی لکھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے معاملات مہربانی فرما، اور پھر کہتے ہیں ہاں اچھا یہ ہو گیا، کہ اس کو لے چٹھی پہنچ گئی ہے کہیں نہ کہیں پہ. تو یہ آپ کو نا اس کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی، ایک واردات چلنی شروع ہو جاتی ہے. کہنے کو بہت بڑی دنیا، بہت بڑی کائنات، وسیع و عریض سیارے اتنے دور کے کہتے ہیں لائٹ ایئرز کے فاصلے کے اوپر موجود ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے اور اتنی خاموش ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی کائنات میں زندگی صرف یہاں پر ہے، زمین کے اوپر. انسان کو بنایا گیا اور کہا گیا اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اب یہ بھی ایک پہچان دی. تو کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں ہے. کیا ہر انسان کو خلیفہ نائب بنایا گیا ہے؟ نہیں بنایا. انسانوں کو نہیں، انسان کو بنایا گیا، انسانوں کو نہیں. اب وہ جو ایک انسان ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اس کی کوئی پہچان ہوگی، اس کا دوسروں سے کوئی فرق ہوگا بات، تبھی تو اس کی وہ ڈسکرپشن آئے گی نا سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلتے ہیں. ان کو پہچان ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر اب وہ پہچان کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی کہ اپنی پہچان کا سفر اصل میں کرنا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو آپ کے کریٹر کی پہچان ہو جائے کہیں سے. اور اس پہچان کا کوئی خاص مقصد ہے نہیں کہ آپ کو جس کریٹر نے، آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہ کبھی تم ارادے میں رہے ہو، اس نے سوچا کہ میں نے اس کو بنانا ہے اور ایسے بنانا ہے، یہ اس کا نصیب رکھنا ہے، یہ اس کے آنے کا ٹائم ہے، یہ اس کے جانے کا ٹائم ہے، یہ اس کی شہرت کا ٹائم ہے، یہ اس کی ذلت کا ٹائم ہے، یہ پیسہ ہے، یہ بچے ہیں، یہ شادی ہے. ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے دی گئی آپ کو. اب اس ساری ڈیزائننگ کے اندر جو ہے آپ وہ کھوج رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ کھوج رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باہر کی کنیکٹیویٹی اندر کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ جڑ رہی ہوتی ہے. وہ سرکار کی غزل کے کچھ اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر. سبحان اللہ. نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر. اسی دیوانگی سے ہے نظام عاشقی واصف، جنوں کی خو یہی ہے چاک ہو جائے رفو ہو کر. سبحان اللہ. واہ. اور اس کا ایک وہ درمیان میں شعر آتا ہے کہ تعجب ہے بہاروں نے خزاں سے دوستی کر لی. واہ. تعجب ہے بہاروں نے خزاں سے دوستی کر لی، چمن کی آبرو ہی لٹ گئی ہے رنگ و بو ہو کر. واہ. سبحان اللہ. تو یہ اصل میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے سرکار نے ایک وہ شیشہ مثال دیا کرتے تھے کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون، وہ ہم ہیں تو یہ کون، آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں.
صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ اب جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ اور بات بھی ہے کہ ایک اپنی ذات کے علاوہ بھی کوئی اور ذات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور وہ اس کی پہچان کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر ہے, ہمارا پرپس کیا ہے, اور کیا یہ واقعی ہم ہی ہیں یا ہمارے اندر کوئی اور جلوہ گر ہے. آپ نے بس وہ اپنے اندر اس جلوے کو ڈھونڈنا ہے تو اس کی پہچان ہوگی. وہ دل کی دنیا جو ہے نا جی, وہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو وہ آپ جب اندر ڈبکی لگاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو. اب یہ کہانی کس کی ہے؟ انسان کے اندر کی بات ہو رہی ہے, ساری کے اندر ہی ہے سارا کچھ. جو کچھ تم باہر دیکھ رہے ہو وہ سارا کچھ تمہارے اندر موجود ہے. وہ ایک شعر میں نے سنا تھا کہ اندھیری رات ہے, سایہ تو ہو نہیں سکتا, یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. پھر وہ سرکار کا پھر مجھے شعر یاد آ گیا کہ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں, میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. سبحان اللہ. میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت, ہر ایک صورت سے بہلایا گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں. واہ سبحان اللہ. نہ جانے کون سی منزل ہے واصف, جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں. تو یہ بھی اندر کی کہانی کی بات ہو رہی ہے کہ میں تو کون ہوں جو آ سکتا ہوں, میں کون ہوں جو جا سکتا ہوں. یہ وہی ہے جو ہمیں یہاں پہ بھیج رہا ہے اور یہاں سے ہمیں واپس بلا رہا ہے. اس نے جب یہاں پہ آپ کو بھیجا ہے تو کہا کہ یہ ہیں جو میری پہچان بنیں گے. یعنی کہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے. تو جس نے اپنے اندر کو پہچاننا شروع کیا تو وہ بیسیکلی اپنے رب کی پہچان کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی ہونی شروع ہو گئی. کتنا ادراک ہوا اس کو؟ جتنا ادراک اس کو اپنا ہوا اتنا ہی اس کو اپنے رب کا ادراک ہوا. جس کو تھوڑا ہوا اس کو تھوڑا ہوا, جس کو زیادہ ہوا اس کو زیادہ ہوا. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے بات ساری کی ساری. تو یہ انسان کی دنیا میں جب آپ پھر رہے ہیں نا تو ایک تو آپ کی وننس ہے, آپ اکیلے, اور آپ کی کنیکٹیویٹی اس پوری کائنات کے ساتھ, ایک یہ ہوگی بات. اب آپ کی دوسری کنیکٹیویٹی ہے آپ کی اور انسان کے ساتھ, دوسرے انسان کے ساتھ. وہ انسان جو جس کو زندگی میں بھی ہوں تو زندگی تو بھی ہے. سبحان اللہ. تو زندگی اپنے لہو کا نام ہے, اعتبار آرزو کا نام ہے. تو یہ زندگی تو اس بات کی پہچان ہے کہ اگر میں زندگی ہوں تو اس بات پہ بھی میرا یقین پورا ہونا چاہیے کہ تو بھی زندگی ہے, وہ بھی زندگی ہے. تو وہ زندگی کی پہچان کے ساتھ ساتھ دوسرے شخص کی پہچان بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کو یہاں پہ اکیلا تو کہا کہ اب یہ ہے تمہاری اجتماعیت ہے, لیکن تمہارے ساتھ ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ انفرادی ہوگی. یعنی کہ انسانوں کے اجتماع میں چلتے چلتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جواب تو میں نے اکیلے ہی دینا ہے. تو مجھے انسانوں کے ساتھ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے, جواب تو میرا اکیلے کا سارے کا سارا. تو بس انسانوں کی دنیا سے وہ کوشش کرتا ہے کہ یا تو میں اس کنیکٹیویٹی کو جو پوری سسٹم کی موجود ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس انسان کو بھی وہی امپورٹنس دوں جو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. وہ سرکار نے نا ایک وہ بڑی خوبصورت وہ جو کہی ہوئی ہے جس کو عابدہ پروین نے بھی پڑھا ہے کہ میں نعرہ مستانہ, میں شوخی رندانہ, میں تشنا کہاں جاؤں پی کر بھی. اب یہ بھی وننس کی بات ہو رہی ہے ساری کی ساری. یہ آپ کی اور آپ کے رب کی ایک کنیکٹیویٹی کا ایک لیول جس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ اس کے بیچ میں ادراک کھولے گئے ہیں یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی. اور وہ جبروت کا کہا گیا, ملکوت کا کہا گیا اور ناسوتی کا کہا گیا. یہ عالم ناسوت ہے, اس کے بعد عالم جبروت ہے, پھر عالم لاہوت ہے. یہ کون سے ہوتے ہیں مقام, یہ کہاں پہ روح جا کے ٹھہرتی ہے, کن لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے اس دنیا کی سیر کروا دی جاتی ہے, کن لوگوں کو اس
اس شعور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ میں نعرہ مستانہ میں شوخی رندانہ میں تشنا کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جانا, میں طائر لاہوتی میں جوہر ملکوتی, ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا, میں واصف بسمل ہوں میں رونق محفل ہوں, ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں شہر میں ویرانہ. سبحان اللہ. تو یہ بھی اپنی پہچان ہی چل رہی ہے ساری کی ساری, کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا ایک لنک چلتا جا رہا ہے اور آپ کو آپ کی پہچان کا ذریعہ ملتا جا رہا ہے. تو یہ جن لوگوں کا شعور بڑھتا گیا ان کے لیے دنیا بالکل اور طرح سے ہوتی گئی. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, کیا ہے جی, بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سب مالک کے کھیل ہیں, مالک نے بنایا ہوا ہے, دنیا کھیل رہی ہے, وہی کھلانے والا ہے, ہم لوگ تو ایسے بیچ میں سارے نظام کے اندر چلتے جا رہے ہیں. مالک نے کہہ دیا یہ صحیح ہے تو صحیح ہے, اس نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہے, صحیح کو صحیح. پھر کہتا ہے مالک کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں, تم میری رحمت کے ساتھ جڑے رہو, امید کے ساتھ جڑے رہو, غلطی ہوتی ہے استغفار کیا کرو. اور صرف وہ کہتا ہے میں گناہ نہیں معاف کر دیتا, میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہوں. تو یہ سارے کھیل کے اندر پتہ چلا. تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ذات کے اندر پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے, آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. سبحان اللہ. تو یہ فن ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا. جس نے انسان کو پہچان لیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس شیشہ گری کو پہچان لیا ہے جو مالک نے کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ سارا وہ اس کے ساتھ ایک آپ کی کنیکٹیوٹی بنتی گئی. شیشہ گری سے اس کو پہچان لیا آپ نے کہ مالک نے کیا کھیل کھیلا ہوا انسان کے ساتھ, کیسے اس کو بنا رہا ہے سارے کے ساتھ. مصور سے محبت کرتے اور تصویر سے نفرت کرتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ جی, بالکل صحیح بات ہے یہ. اور جس کی محبت ہے مصور سے تو وہ تو پھر اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے وہ پیار کرنا اس کو چاہیے. تو جیسے ویسا فرماتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. تو اس کو نظر آتا ہے جی. تو پہچان جو ہے وہ آپ کو کبھی کبھی حیرت سے ملتی ہے, کبھی کبھی غم سے ملتی ہے, کسی ایکسیڈنٹ سے بھی مل جاتی ہے, کبھی کبھی آپ کا اینگل چینج ہونے سے بھی آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خیال ہے, خیال کی دنیا ہے ساری کی ساری ایک موجود ہے, آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. خیال کی دنیا کا رخ بدل دیا کہ وہ کیا ہے شعر سرکار کا, آج شعروں کا لگتا دن ہے جی کافی زیادہ ہے. بہترین بہترین ماشاءاللہ بہترین. وہ تھا جی کہ آپ دیکھیں پھر مس کر گیا جی شعر پہ. اب وہ سرکار فرماتے ہیں نا کہ دیکھو یہ بھی نا خیال بھی نا وہ ایک کبوتر کی طرح سے ہی ہوتا ہے, آ کے کندھے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, پکڑ لو تو قابو آیا تھا, نہیں تو وہ پھر اڑ جاتا ہے نا جی. تو وہ شعر بھی ابھی تھوڑا سا اڑ گیا, کہیں دوبارہ اس کو پکڑیں گے پھر وہ آ ہی جائے گا جی. تو یہ اپنی ذات کے جیسے جیسے وہ گہرائی جاتی ہے, وہ گہرائی کے لیے بعض اوقات آپ خود نہیں پہنچ سک رہے ہوتے, آپ کے خیال کو خود وہ ٹوسٹ نہیں مل رہا ہوتا. یا کئی لوگ جیسے سرکار فرماتے ہیں نا کہ اگر تم کسی ابتلا سے گزر رہے ہو, غم سے گزر رہے ہو, تو اپنے اس ابتلا کا جائزہ لو. یعنی کہ ہر وقت اپنے آپ کو جائزے میں رکھنا ہے آپ نے, ہر چیز کے جو آپ کے ساتھ گزر رہی ہے, کوئی واقعہ گزر رہا ہے تو غور کیا کرو اس کے ساتھ کہ یہ واقعہ ہو کیوں رہا ہے. سرکار مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی چیز تمہاری نظر کے سامنے سے ایسی نہ گزرے جس کے بارے میں تم سوچو نہ کہ یہ کیا تھا. اللہ اکبر. اس لیے وہ ہر چھوٹی سی چیز کو بھی بہت اہمیت دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کبھی ہوتا تھا نا کہ جی وہ جا رہے ہیں تو کوئی درمیان میں رکاوٹ آ جائے تو آپ کہتے تھے اچھا پھر آج بدل دو. وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں صاحب, وہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ جی ہم آئے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ, تو پروگرام تھا ہمارا مری جانے کا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں سرکار ویسے صاحب کو مل کے تو پھر میں آگے مری جاؤں. تو کہتے ہیں میں پہنچا آپ کے پاس تو آپ نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو, کہ جی مری جا رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں چلو آج نہ جاؤ کل چل جانا. کہتے ہیں وہ حکم آ گیا تھا,
ہم نے ہوٹل شوٹل لے لیا, کوئی رہنے کا انتظام کر لیا, ہم رک گئے. کہتے کل پھر میں آیا اسلام کرنے کے لیے کہ جی مجھے اجازت دیں, تو میں دوست میرے انتظار کرے, میں نے جانا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں آج بھی نہیں جاؤ, کل چلے جانا. وہ کہتے 3-4 دن ہو گئے سرکار سے مجھے اجازت ہی نہیں مل رہی. میرے دوست تنگ آئے, انہوں نے کہا تو جانا نہیں, سانتے جان دے. وہ کہتے ہیں جی وہ میرے دوستوں نے مجھے اجازت نہیں ملی تھی تو میں رک گیا لاہور میں. تو کہتے ہیں وہ گئے تو جی ٹی روڈ کے اوپر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ اکبر. تو سرکار نے کہا کہ مجھے نا کچھ وہ صحیح نہیں نظر آ رہا تھا, اس لیے تمہیں کہا تھا اللہ اکبر. نہ جاؤ ابھی. تو انسان جاتا کسی کام سے ہے اور آگے کام کچھ اور ہوتا ہے, مطلب فطرت کی بھی بات ہوتی ہے نا. اور یہ اللہ والوں کے ہاں تو بہت ساری چیزیں ویسے کھلی ہوئی ہوتی ہیں. میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ ہم نے عید کا پروگرام بنایا, چھوٹی عید کا نا, کہ جی ہم سارے پیسے اکٹھے کریں گے, پیپسیاں خریدیں گے, دواڑے خریدیں گے, تربوز خریدیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ہم نہر پہ جائیں گے جی نہانے کے لیے. جی ٹرو یا مرو کا کوئی دن ہمارا طے ہو گیا. اور ہمارا ایک دوست تھا جی, اس کے پاس نا وہ ایک تھی پک اپ ٹائپ نہیں ہوتی, وہ ڈبہ کیری ڈبہ جس کا, جی وہ تھا اس کے پاس, کہ ہم اتنے دوست ہیں اس میں فٹ آئیں گے, یہ سامان رکھیں گے, اتنے کریٹ پیپسی کے فلاں سارا فل تیاری ہو گئی. میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, پیسے دیے سارے. اب صبح جانا تھا جی, ہم نے صبح سارے دوست میرے آ کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے کہ چلیں. تو میں نے کہا جی اجازت مجھے, حالانکہ ان کو پتہ تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, میں نے پیسے سرکار سے پیسے لے کے میں نے ان کو جمع کروائے تھے. تو آپ نے کہا کہ نہ جاؤ. اب اس کے آگے ہمارا کوئی بات ہی نہیں چلتا تھا, بس ختم ہو گئی بات. آپ نے کہہ دیا, بلکہ کہا کہ پروگرام کینسل کروا دو. تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے بھی اجازت نہیں مل رہی اور کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کینسل کر. تو اس نے کہا کہ جی دیکھو تمہیں اجازت نہیں ملی, ہمارا تو پورا پلان بنا ہوا ہے, تو آگے کل سے پھر ورکنگ ڈے شروع ہو جانا ہے, تو ہمیں تو تم جانے دو. میں کہا تمہاری مرضی ہے بھائی. چلے گئے. اب پروگرام یہ تھا کہ عصر پڑھ کے تو ہم نے وہاں سے واپس آنا تھا گھر. عصر ہو گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ابھی آئیں گے تو آگے مجھے رپورٹ دیں گے کہ کیسا دن گزرا, کیا ہوا. ظاہر ہے میں رہ گیا تھا پیچھے, تو مجھے بڑا انتظار تھا اس کا. رات کو بج گئی تھی کوئی 10-11 بج گئے. 10-11 بجے میرے ایک دوست روتا ہوا آیا, اور اس نے مجھے کہا کہ جناب وہ نہر پہ ہمارا ایک دوست تھا, اور وہ بڑا سوئمر تھا ایف سی کالج کا, تو وہ اس نے ایک ڈائیو لگائی ہے, تو اس کے سر میں کوئی اینٹ لگی ہے نیچے, اور وہ نیچے ہی اللہ ہو گیا. اکبر. تو اب یہ بات مجھے تو نہیں سمجھ آ سکتی تھی کبھی بھی, تو اس لیے مان لینے میں ہی عافیت ہوتی ہے. سرکار کا نا وہ بڑا وہ اکثر وہ آڈیو میں نا ریپیٹ کرتے تھے کہ آنے والی مصیبت کا وقت سے پہلے پتہ چل جانا بھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. انعام یافتگان کو تو انعام یافتگان کے پاس یہ انعام ہوتا ہے جی, یہ بھی ایک انعام ہوتا ہے ان کے پاس کہ ان کو. تو میں نے جب وہ بڑا میں افسردہ ہوا اور سارا ہوا, تو مجھے کہتے ہیں کہ صبح تمہیں میں بتاتا نا کہ مجھے سارا یہ کالا کالا نظر آ رہا تھا, تمہیں سمجھ نہیں تھی آنی, تو میں نے اس لیے تمہیں روک دیا. تو لیکن وہ بہرحال نقصان تو وہ ایک ہو گیا بہت, اب میرے دل میں آج بھی اس کے لیے بڑی جگہ ہے. تو یہاں پر آگے کھڑا ہوتا ہے جی ایک گرو. وہ گرو جو ہے نا وہ آپ کو آپ سے روشناس کرواتا ہے. پہلے تو گرو کی بات وہ کہتا ہے کہ مانو میری بات, جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو. وہ آپ کے مزاج کو توڑتا ہے, وہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے, ٹریننگ دیتا ہے کہ یہ میری بات کس حد تک مانتا ہے. اب اس پہ چونکہ در کھلے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے, تو پھر وہ اگر آپ اس کو صرف کہیں نا کہ جی اچھا جی, تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے گرو کہ یہ بچہ جو ہے بات ماننے والا ہے. پھر اس کو ایسا ٹرین کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ خیال ہوتا ہے, یہ دنیا ہے, یہ تمہاری پہچان ہے. اتھوں اڑ کے اتھے آئے, اج سانو او دیس بلائے, او بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے. تو پتہ چلے کہ جی کہانی تو صرف آنے جانے کی ہے, درمیان والا یہ جو ٹائم ہے اس میں ایک بہت زیادہ کارستانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ فرماتے تھے گھر سے قبرستان کا سفر کرنا ہے, کتنی ترقی چاہیے اس کے لیے تمہیں. تو ترقی کا سفر تو سارا برابر ہو گیا. اب جن لوگوں نے ترقی کو بڑا معیار سمجھا, کہ جن لوگوں نے بڑا پیسے کو اور شہرت کو اور طاقت کو بڑا زندگی میں معیار سمجھا, وہ سرکار فرماتے تھے کہ سکندر اعظم تھا جی,
بڑی دنیا فتح کی. تو بزرگ کہتے تھے کہ دنیا کیا فتح کرنی ہے، بلکہ آپ کہتے تھے کہ دنیا فتح کرنے کی اس خواہش کو ہی فتح کر لو، سبحان اللہ، یہی بہت بڑی فتح ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا وہ اصل میں یہ دنیا نہیں فتح کرنے جا رہا، یہ تو پردیس میں اپنی قبر ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے اس کو، اور وہاں پہ کیا ملنا ہے اس کو. اللہ اکبر. دنیا ایسے تھوڑی فتح ہوتی ہے، دنیا تو دلوں سے فتح ہوتی ہے. سبحان اللہ، واہ وہ واہ واہ. دنیا جن کے جو دل جس نے فتح کر لیے نا، اصل فتح تو اس کی فتح ہے. اللہ اکبر. جبر کی بھی کوئی کبھی حکومت ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار نے اس کے اوپر فارمولہ آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، بڑا زبردست سرکار نے فارمولہ بتایا ہوا صاحب نے، کہ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو ایک فارمولہ ہے، اس کو ہر جگہ پہ لگا کے دیکھ لیں، جدھر بھی یہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے نا، اس کا رزلٹ بالکل ایسے ہی آئے گا. اور وہ ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ طاقت تباہ ہو جاتی ہے اس بغاوت کے ہاتھوں. تو وہ پھر بزرگ بتاتے ہیں کہ اچھا وہ تم دیکھو کہ یہ ساری کائنات کے اندر نا، وہ ایک کہتے ہیں کہ منسوب ہے اسکندر اعظم سے، یا پتہ نہیں کہیں سے ہے، یہ ایک واقعہ میں نے سن رکھا ہے کہ بڑا مال و اسباب تھا بادشاہ کے پاس، کیونکہ فتوحات کرتا ہوا آ رہا تھا، سونے چاندی کے بڑے اس کے پاس زیورات تھے، اونٹوں کے حساب سے لمبے چوڑے، دنیا پیچھے فتح ہوئی ہوئی تھی. تو رستے میں ایک ملا درویش، تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا جتنا سونا چاندی ہے نا، یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ سب اس سے ہلکے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو، وہ اتنا ہمارا انبار ہے سونے چاندی کا، اور یہ تمہاری ایک چھوٹی سی چیز ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھاری ہے. انہوں نے کہا جی رکھ کے دیکھ لیں. وہ ساری ایک بہت بڑے ترازو کو منگا کے اس کے بیچ میں ایک طرف سارا سونا چاندی رکھا گیا. اس نے وہ چھوٹی سی چیز پلڑے میں ڈالی تو وہ چیز بیٹھ گئی، سارا سونا اٹھ گیا. تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا ٹھہرو ابھی تو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. اس نے تھوڑی سی مٹی پکڑی اور اس چیز کے اوپر ڈال دی، تو سونا ایک دم سے دھڑام نیچے اور وہ چیز اوپر ہو گئی. بادشاہ اور میں بھی حیرت ہو گیا. اس نے کہا یہ ہے کیا جس کے ساتھ تم نے یہ سارا کھیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارے اندر کی آنکھ ہے، اگر یہ کھلی ہوئی ہو، روشن ہو، تو تمہارے سونے چاندی بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اگر اسی کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو تو اس سے ہلکی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس. تو وہ جو اندر کی آنکھ جس کو بولتے ہیں نا کھولنے کے لیے، وہ پھر وہ گرو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو وہ آپ کی آنکھ کھولتا ہے، دل کی آنکھ کھولتا ہے جس کو، پھر وہ کھولتا ہے تو آپ کو پہچان ملنی شروع ہوتی ہے کہ ہاں اب سمجھ میں آئی ہے کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں. اصل میں وہ آنکھ کھولنی ہوتی ہے یہاں پر، تاکہ آپ کو چیزوں کو شعور ملے، اس رب کی وحدانیت کا آپ کو شعور ملے، اس کے سلسلے کا، اس کے ارادوں کا، اس کے معاملات کا شعور ملے کہ وہ کس ارادے کے تحت یہ سارا کچھ کرتا جا رہا ہے. غور کرنے والی بات ہوتی ہے زندگی میں، غور بھی تو کرنا چاہیے نا کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ ہو کیوں رہا ہے سارے کا سارا، چکر کیا ہے یہ سارا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چکر کیا ہے جی. تو وہ غور کریں گے تو پھر اس کے اندر کھلے گا. لیکن یہ غور کے لیے یہ والی آنکھیں، یہ والے کان اور یہ والی زبان ناکافی ہے. اس کے لیے وہ اندر کی آنکھ درکار ہے، جو آپ کی جب وہ آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سونا چاندی کیا معنی رکھتا ہے. یہ تو ویسے ہی خاک کے برابر ہے، زمین تو کہیں جائے گی نہیں، تم جتنے مرضی انتقال کروا لو اس کے، تم ہی انتقال کرو گے، زمین نے وہیں کا وہیں رہنا ہے. آج گھر یہ اس کا ہے، کل یہ گھر اس کا ہے، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ساری داستانوں کو سمجھ میں او ہو یار، یہ تو یہاں پہ کتنے دارا افتا جو ہیں بیچارے آگے تو چلے گئے ہیں، تو یہ کہانی تو یہاں پہ کچھ اور ہی ہے. جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹ، کجرا ریکھ نہ سیندیا سے پنچھی سوئے بٹ. تو وہ جن آنکھوں میں کبھی ریت وہ کاجل جو ہے برداشت نہیں ہوتا تھا ریت کا ذرا، تو اس میں آج چڑیا نے بچے دیے ہوئے. بابا فرید صاحب کی پوری کہانی ہے جس کے پیچھے موجود تھی. تو وہ آپ کا رجحان کرواتے ہیں، خیال کرواتے ہیں ادھر، تو پھر آپ کو آپ کی پہچان کے ذرائع کھلنے شروع ہوتے ہیں، آپ کے اوپر دنیا کھلنی شروع ہوتی ہے.
اپنی ذات کا عرفان حاصل آپ کو ہونا شروع ہوتا ہے. جس کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوگا نا, اس کو اس کائنات کا عرفان حاصل ہوگا, اس کو اس کی پہچان ملے گی, تب تک نہیں ملے گی. بہت مشکل ہے. رہبر کتنا ضروری ہے استاد گرو جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جی ہاں, تو اس میں بہت سارے جو یہ بچے ہیں جو بے استادیں ہیں اور ان کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ سرکار کی پوسٹ دیکھ رہا تھا, تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں تھی پڑھی, کلمہ پڑھا تھا اور محبت کی تھی, اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے. تو وہ کیا ہے, کلمہ پیر پڑھایا باہو تو میں صدا سہاگن ہوئی. ہاں جی, تو یہی کہ جب ایک گرو اللہ والا آپ کو کلمہ پڑھاتا ہے اور محبت سکھاتا ہے, تو وہ پھر ایک بالکل الگ ڈائمنشن میں آپ کو لے جاتا ہے, اور اس کے بغیر شاید انسان پہچان نہیں سکے گا. سرکار ویسا فرماتے تھے کہ علم زیادہ ہو گیا ہے, محبت کم ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ اس محبت کو ہی تو زندہ کرنا ہوتا ہے اصل میں. وہ جس طرح سے بھی پھر وہ اس کو اجالتا ہے, نکھارتا ہے, بناتا ہے, کہ وہ قدم قدم پہ تھا ایک مرحلہ میں کیا کرتا, طویل ہوتا گیا فاصلہ میں کیا کرتا, ہر ایک شخص کو تھا زوم راہبری کتنا, بھٹک رہا تھا مگر قافلہ میں کیا کرتا. وہ مجھ سے مانگنے آیا ہے داد مجبوری, اب اس سے اس کی جفا کا گلہ میں کیا کرتا. اللہ اکبر. تو یہ واقعی ایک تو یہ بات تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ہاں, استاد کے بغیر تو ڈگری بھی نہیں لے سکتے آپ. بالکل سر. استاد نمبر لگائے گا, پاس کرے گا تو آپ نے پاس ہونا, ورنہ تو آپ پاس ہی نہیں ہوں گے. تو یہ تو سمجھ میں آتا, یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس استاد کو آپ نے مان لینا سارا کچھ اپنا. اللہ اکبر. آپ کا کیمسٹری کا استاد ہے, آپ کا فزکس کا استاد ہے, میتھمیٹکس کا استاد ہے, آپ کی زندگی کا استاد کون ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو اس کو بھی کوئی ڈیزائن کر لیں نا, آپ سوچ لیں کہ آپ نے اتنے سارے استاد رکھے ہیں, قرآن پاک استاد سے پڑھتے ہیں, استاذہ سے پڑھتے ہیں, اساتذہ کے ساتھ چلتے ہیں آپ, تو آپ ان کی کہیں بھی بات کو مان رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کا تلفظ ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. زندگی گزارنی کیسے ہے, اس کا استاد کب ڈھونڈنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر. اور وہ استاد ایسا شخص ہوتا ہے جس کی بات کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. یعنی کہ بات کے اوپر اعتماد اس وقت آتا ہے جب ذات کے اوپر اعتماد آتا ہے. سبحان اللہ. پہلے ذات کے اوپر اعتماد ہوگا. اتنا بڑا اسلام ہمارا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صداقت کے اوپر کھڑا ہوا ہے صرف. کہ اس دور میں وہ پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے صرف کیا آپ نے اعلان کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم بات مانو گے؟ وہ پہاڑی تھی اسی لیے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے اس طرح کی کو بہت ضروری جو ہے نا اطلاعیں دی جاتی تھی, پورے علاقے کو اکٹھا کر کے بلایا جاتا تھا کہ بھائی اہم اعلان ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے, کون لوگ تھے یہ؟ کفار ہیں. کفار نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بات سچ ہے. اللہ اکبر. تو پھر آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. لو, اسلام کی اتنی بڑی اسلام, اتنا بڑا اللہ میاں, اور صداقت کس کی استعمال ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ ان کی زندگی جو ابھی وہ کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے, خیر ان کی تو نبوت سے پہلے بھی نبوت ہی ہے, میں تو اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ان کی نبوت کی زندگی نہیں تھی, لیکن سرکار کی ایک بڑی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں 40 سال مسلسل سچ بلوایا. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ سٹارٹ سے ہی باعث تخلیق کائنات, اے وجہ تخلیق جہاں صلی اللہ صلی اللہ. وہ مجھے خالد احمد صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو بخشش ہوئی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارکہ تھا جو آسمان پہ انہوں نے کہیں سے پڑھا. اللہ اکبر.
تعارف نہیں ابھی موجود تھا، لیکن ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اہم نام ہے، اس کا واسطہ دیا تو ان کی بخشش بھی ہو گئی تھی. رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے، وہ جدا سمجھاتا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. اللہ اکبر. تو یہ وہ ایک پرسنالٹی آپ کو آپ کے قریب میں مل جاتی ہے، صداقت والی. تو جس کی بات پہ آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے نا، جس کی ذات پہ آپ کو یقین آ جائے، اس کی بات کو پھر آپ فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں. کم از کم اپنے سے بڑا تو مانتے ہیں، سبحان اللہ، اپنی عقل سے بڑا تو مانتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. تو کوئی چیز تو ہوتی ہے جو آپ کے استاد میں آپ سے زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو آج تک کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں زندگی میں ایسا بندہ جس کو میں استاد کہہ سکوں. تو آپ نے فرمایا تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں آج تک کسی سچے بندے نے قبول نہیں کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تمہارا جھوٹ ہے، سچے بندے کا قصور نہیں ہے. تو یہ اپنے اندر کی جو ہے نا یہ صفائی تزکیہ جو ہے نا وہ کرنا شروع کرے گا تو سچا استاد بھاگ کے آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ بھاگ کے آئے گا، آگے فیض دے دے گا. اللہ اکبر. تو یہ صفائی جو ہے یہ دیکھ لیں ساری کہانی. ایک اور جگہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن تک صرف سچ بولو، پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا. ہاں بلکہ ایسے نہیں ہے. ایک اور بات ہے، آپ نے کہا 40 دن تم نے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف سچ. بالکل. دیکھیں وہ مائنس ہو گیا نا جھوٹ، بالکل. تو اس کے بعد تو سچی ہے سارا کچھ. اللہ اکبر. 40 دن کیا کوشش کرنی ہے؟ اپنے اندر سے جھوٹ کو مائنس کرنا. اللہ اکبر. 41ویں دن آپ جھوٹ بھی بولو گے نا وہ سچ ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کر کے دیکھ لو جی یہ کیسی کر لیں گے، فارمولا کیسا ہے جی. دیکھیں جھوٹا آدمی سچ بولے وہ بھی جھوٹ ہے، اور سچا آدمی جھوٹ بولے تو وہ سچ ہے. وہ مصلحتاً ہوگا نا. کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، میں یہ سنا تو پھر مجھے حدیث سامنے آئی کہ دو دوستوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جائز ہے، بلکہ بڑا افضل اور اچھا جھوٹ ہے کہ جو دو لوگوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہے. جی بجا فرمایا جی آپ نے، یہ بات ٹھیک ہے. اور وہ سرکار یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ دیکھو وہ ایک دفعہ نا پرانے وقتوں کی بات ہے، حج کے لیے جا رہا تھا قافلہ، تو رستے میں آ گئے ڈاکو اور انہوں نے تلاشی لی سب کی، نکالو جو کچھ ہے. سب نے جو کچھ تھا نکال کے دے دیا. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ دوبارہ تلاشی لو، کس کے پاس کچھ ہو رہا ہے. تو جو میر کارواں تھا اس کی خفیہ جیب کے اندر سے کچھ اشرفیاں نکل آئیں. تو انہوں نے کہا اس کو نہ قتل کر دو. تو یہ واقعہ ہے داتا صاحب سے منسوب. تو داتا صاحب اللہ رحمت نے فرمایا، داتا حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارا میر کارواں ہے، اس کو آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں. تو ڈاکو نے کہا کہ سچوں کا جھوٹا رہنما کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سچوں کا جھوٹا رہنما کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہ ہم ڈاکو شاکو نہیں ہیں، ہم تو تم لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ سچے ہو کے چلتے جاؤ اور جھوٹے لوگوں سے سائڈ پہ ہو کے چلتے جاؤ، یہ تمہارا سارا کام تمہارا سیدھا ہونا شروع ہو جائے. آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے. ہاں لگتا ہے مجھے آپ بھی گمراہ کریں گے. اللہ اکبر. آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے. وہ ایک شعر ہے کہ امی جو ہے سنایا کرتی تھی کہ احساس مٹ نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. ہاں یہ بھی ایک رابر کا کام کرتی ہے جی. کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی شوق بھی اس راہ میں حائل، ہم یار کو بادیدہ نم ڈھونڈ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بات ٹھیک ہے جی کہ استاد زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اپنی پہچان اور اللہ کی پہچان کے لیے اسی رستے کا استاد، جب آپ اس رستے پہ نکلتے ہیں نا جی تو اس رستے کے خلوص جو ہوتا ہے نا جی وہ پھر آپ کو استاد تک پہنچا دیتا ہے. وہ سرکار نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص تھا جو اپنے گرو کی تلاش میں تھا، گرو نہیں مل رہا. تو آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ پھر ایک دن نا ایک بندہ آیا اس کے پاس، اس نے کہا یہ بیج لو، یہ اس کو لگا دو، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی بزرگ آئے جس کو تم بزرگ سمجھتے ہو اس کے پاؤں دھویا کرو، اور جو اس کا پانی ہے نا اس بیج کو دے دیا کرو. اس میں سے ایک نکلے گا پودا، اور جس دن اس پودے کے اوپر پھول لگے گا اور اس دن جو بزرگ آئے گا نا وہ تمہارا ہوگا اصلی گرو. اس نے یہ پریکٹس شروع کر دی، وہ اس میں سے پودا بھی نکل آیا.
اور ایک دن اس کے اوپر پھول بھی آ گیا. اب اس دن وہ بزرگ جو آئے نا تو اس نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ سنا تھا کہ جس دن پھول ہوگا اس دن میرے گرو مجھے ملیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا گرو ہوں، لیکن یہ بات بھی تم سمجھو کہ اس رستے میں جن جن کے پاؤں دھو گے تم نے اس کو پانی دیا وہ سب تمہارے گرو. اللہ اکبر. اللہ تو وہ آپ کو جو اپنی ذات کے قریب، بات کے قریب اور آپ کے دل کے قریب جو شخصیت محسوس ہونا شروع ہو، اللہ کا نام لے کے کوئی بھروسہ تو کرنا سیکھے، شروع تو کرے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بندہ تو سچا ہونا چاہیے نا جی. اللہ اکبر. تو اس کی بات جو ہے وہ کہیں سے کبھی وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے. چھوڑ کر جانا مجھے رنگ مدارات سمجھ، میرے سائے کو میری طرح میری ذات سمجھ، میرے الفاظ کی ترتیب پہ برہم کیوں ہے، میرے الفاظ میں پوشیدہ ہے جو بات سمجھ. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بعض اوقات وہ ٹیڑھی سی بات کے اندر بھی آپ کو آپ کا گرو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جی. اللہ اکبر. تو بس وہ غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ جیسے میں کہا نا کہ کوئی چیز ایسے آپ فرکشن بھی اس کو اگنور نہ کریں تو وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ جلوہ پھر آپ کو مل جائے گا، وہ انسان کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جھوٹے سچے کی بات نہیں ہے. سرکار ایسا فرمایا تھا کہ پیر سچا کہ مرید سچا، تو آپ نے فرمایا پہلے مرید سچا. اللہ اکبر. وہ سچا ہوگا، تم سچے ہوگے تو سچا تم تک پہنچے گا لازمی. یہ فطرت کا قانون ہے. اللہ اکبر. تو پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. اپنی تھوڑی تھوڑی تربیت کرتے جایا کرو، اپنا تزکیہ کرتے جایا کرو، تھوڑا سا غور کیا کرو کوئی کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا تم سے، کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی، زندگی میں جھوٹ ابھی تک شامل تو نہیں ہوا تمہارے، تم نے ابھی لوگوں کے کہیں کوئی فراڈ لگانا بند کیا ہے کہ نہیں کیا، ان کو دھوکہ دینا بند کیا ہے کہ نہیں کیا. سیدھے سیدھے ہو کے بے وقوفوں کی طرح اسلام کے اوپر چلنا شروع کر دو بغیر کوئی سوچے سمجھے. اتنا سچا دین ہے کہ سچے بندوں کا ڈھیر لگ جائے گا آپ کے پاس، آپ کو خود سچا بنا دیں گے وہ. اللہ اکبر. تو یہ تو کمال کی بات ہے. یہ آپ نے اللہ کو بڑا ایزی لیا. اللہ تعالیٰ تو وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ آپ کی نس نس سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کہاں پہ چور بیٹھا ہوا ہے، میری بکل دے وچ چور کدھر ہے. وہ نکالو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. نیت کی اصلاح کرنی ہے. نیت ہے، نیت کی اصلاح آپ کی ہوتی جائے گی. آپ کا گرو آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا گرو آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو آپ سے پہچان کرائے گا، آپ سے ملاقات کروائے گا. اور جب آپ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوگی تب آپ کو عرفان ذات حق ہوگا. سبحان اللہ. اور یہی ہے انسان کا مقصد یہاں پہ آنے کا. اکبر. سبحان اللہ. وہ لمبی چوڑی کوئی کہانی نہیں ہے جی، بس یہ اتنی ساری بات ہے. تو پہچان کا سفر جو ہے یہ اندر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور باہر کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی آپ کے اندر کے ماحول کو اجالنا شروع کرتی ہے. اور اسی کے اندر جب وہ سچائی پیدا ہوتی ہے تو اسی کے اندر سے پھر طلب پیدا ہوتی ہے ایک گرو کی جو آپ کو اگلے رستے کا مسافر بنائے. تو وہ جب وہ گرو سچا آپ کو مل جائے گا وہ آپ کو آپ کی ذات سے روشناس کرا دے گا، آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی. اتنی سی بات ہے. سبحان اللہ. مجھے بات یاد آ گئی، ایک واقعہ ہے نا، غیر معمولی نا واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں I8 جا رہا تھا تو راستے میں میں نے جو ہے حضرت کی سرکار کی آڈیو سن رہا میں، تو اسی میں بات ہوئی نا اسی سچ سے اور جھوٹ سے، اس سے ریلیٹڈ نا. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ 3 ایسے جھوٹ ہیں جن کی اجازت ہے نا، ان میں ایک یہ ہے کہ 2 فریقین کے بیچ میں صلح کروانا نا جی. تو I8 میں پہنچا تو وہاں پہ ایک بڑا پریشان شخص آیا. تو اسی طرح سے باتوں میں نا میں نے نا وہی میں آڈیو سن کے آیا تھا، اسی کیفیت میں تھا، تو میری بات شروع ہو گئی اسی ٹاپک پہ. تو میں نے یہی کہا نا کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بس سچ کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ فساد نہ کرا دے. تو سچ کی تلوار لے کے بالکل. تو میں نے اسی طرح سے میں نے وہ حدیث اور سرکار کا حوالہ دیا آڈیو کا. تو ایک دم سے کہتا ہے کہ آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کرا دیا ہے نا، کیونکہ میں تو سچ کو لے کے میں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اصول کہ میں جو مرضی ہو جائے میں وہی بات کروں گا جو سچ ہے، لیکن ابھی جا کے میں وہ بات کروں گا جس سے صلح ہو جائے.
واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ. یہ تو میرے ساتھ، بلکہ وہ ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ مصلحتاً، جو جھوٹ دوسرے کے فائدے کے لیے بولا جائے وہ سچ سے بھی افضل ہے. مصلحتاً وہ جھوٹ جو اپنی ذات کے فائدے کے لیے بولا جائے وہ جھوٹ سے بھی بدتر ہے. یعنی کہ وہ جو اپنی ذات کا ہے نا، کہ ہم جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں سے کام نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ صلح ہو سکتی ہے، فساد نہیں مچے گا آپ کی صرف اتنی سی بات کرنے سے، یعنی کہ وہ سرکار نے اگزامپل دی اس کی نا، کہ اگر کہیں کوئی آپ کو کہے کہ کیا اس نے میرے بارے میں مجھے گالی دی تھی، اور اگر آپ نے سنا کہ اس نے گالی دی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے بول دیا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں اس نے گالی دی تھی تو لڑائی ہو جائے گی، تو آپ بول دیں کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں سنا، اس نے تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی بات کی تھی. تو جیسے ہی آپ یہ بات کر دو گے تو ان کے بیچ میں صلح ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی نا وہ تلوار لے کے جو ہے نا لوگ جو سچ کو لے کے اور پھر کتنا فساد کرا دیتے ہیں. جی ہاں، وہ کسی بزرگ کے بارے میں سرکار نے کوئی واقعہ سنایا تھا، میرے مکمل ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے تھا کہ وہ کچھ ایسی بات تھی کہ جس کو سنانے کے بعد وہ خاتون جو تھی نا وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی، تو بزرگ نے کہا کہ ہیں کیا کہا ہے تم نے، اور وہ ساری زندگی پھر اسی ٹرانس میں رہے کہ میں اونچا سنتا ہوں. اللہ اکبر. اس کی پردہ پوشی. اللہ اکبر. اللہ تو وہ اللہ آپ لوگوں کی پردہ پوشی کریں، اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا. وہ ستار العیوب ہے، آپ لوگوں کی عزت رکھے، وہ آپ کی عزت رکھے گا. تو ایسے ہی ہے، چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں ہیں اس کے بیچ میں، ذات کے سفر کے بیچ میں، کہ دوسروں کے لیے منفعت بخش بنتے جاؤ تو اسی میں تمہارا فائدہ ہے. سبحان فائدہ دوسروں کو دینا ہے تو ہو تمہارا رہے. کہانی تو اس کے اندر یہ جو بھی کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. سبحان جیسے سرکار فرماتے تھے کہ راہ سلوک کیا ہے، وہ سلوک جو تم لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، سبحان اللہ، یہی راہ سلوک ہے. اللہ اکبر. یہی اللہ کا سفر ہے کہ اب جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ سلوک ہو، وہ سلوک تم لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو تو وہ تمہارے پاس. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے گنبد کی طرح ہے، جیسی آواز دو گے ویسی آئے گی. اللہ اکبر. تم غلط آواز دو گے تم تک بھی غلطی آئے گی. جیسے اشفاق صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا، یہ جو دھوکہ ہے نا یہ بہت چلاک ہوتا ہے، یہ جس کو بھی دیں گھوم گھام کے آپ کے پاس ہی آئے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ ہے قانون اس کا، نیوٹن کا ہے نا جی، کہ جو پینکوں کے اوپر وہ نیچے وہی نیچے آنا ہے جی. اللہ اکبر. تو فارمولے ایسے ہیں. بس لوگوں کی غلطیوں کو چھپانا ہے اور پردہ پوشی کرنی ہے. بلکہ کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ اپنے دل کو قبرستان بنانا ہے جہاں لوگوں کی غلطیوں کو دفن کر سکو. اللہ اکبر. سبحان اللہ، کیا بات. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ جیسے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کوئی آپ اگر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں ہم سے کسی ٹاپک کے اوپر تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.